تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حسینیت، یزیدیت، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیم صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق اجمعین، الخلف المہدی الامام المنتظر وارث علم اولین والآخرین۔ صلوات سارے حضرات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، مہربانی فرماتے ہیں سارے حضرات بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانیان مجالس کے شرف قبولیت کے لیے درود بھیجیں گے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دریائے نیل کی الجھی ہوئی لہروں میں کلیم اللہ کو سلجھا ہوا راستہ دینے والے علی کی ذات پہ صلوات پڑھیں گے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہان غیب میں تخت تقدیر پہ بیٹھے ہوئے یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں گے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت واجب الاحترام عزت مآب عالی مرتبت محترم و مکرم عزیزان من، گزارش یہ ہے کہ ناصر رضا ناصر اس عشرہ محرم کے حوالے سے آج چھٹی مرتبہ آپ کی سماعتوں کے گہرے سمندر میں اپنے افکار و خیالات کی بوسیدہ ناؤ اتارنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ قبلہ نہ فن ہے، نہ فصاحت، نہ ادراک، نہ ملاحت، نہ نطق، نہ نظارت، نہ برق، نہ حرارت، نہ بحث، نہ بجھارت۔ یہ احسان ہے زہرا کے لال کا کہ مجھ جیسے حقیر کو قلم قبیلے کا فرد بنا کر کے اپنی معرفت سے ہمکنار کیا۔ میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے بعد بانیان حضرات کا کہ جنہوں نے آسمان خطابت پہ بے انتہا سورجوں کے ہونے کے باوجود بھی مجھ جیسے بجھتے ہوئے چراغ کو کچھ دیر اپنے دامن کے سائے تلے امان دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج بسم اللہ کرنا بہت خوشی ہوئی قبلہ آپ کو دیکھ کے، خالق کائنات آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ میری بڑی واجب الاحترام شخصیت، میں غالباً پرسوں بھی ذکر کر رہا تھا، ہمارے پرانے مہربانوں میں سے، دوستوں میں سے جناب عزت مآب مختار ہاشمی صاحب قبلہ، خالق کائنات انہیں سلامت رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انہیں دیکھ کے بہت پرانے ساتھی، بہت دوست یاد آ گئے۔ سید عابد بخاری مرحوم، سید فرحت عباس نقوی مرحوم، سید زاہد حسین بخاری مرحوم، بھائی ساجد بخاری مرحوم۔ خالق کائنات ان کے درجات بلند فرمائے الہیہ۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ تمام شیعہ سنی دوستوں کا اپنے گھر سے چل کے حسین کے در تک آیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہی آمین۔ اس تزلزل آمیز زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے۔ خالق کائنات سے سارے آمین کہیے گا۔ اے میرا زمانے کا امام، اے میرا پروردگار، کرم کر اور ہمیں ہمارے آخری سلطان کا جلد ظہور نصیب فرما الہی آمین۔ مولا کا دیدار جلد از جلد نصیب فرما الہی، اور ہمیں مولا کے نصرت کرنے والوں میں شمار فرما الہی آمین۔ درود بھیجیں میرے مولا کی ذات پہ سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ 5 مجالس سے قبلہ ہاشمی صاحب کوئی وقت کا نظام سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے بجے پڑھنا ہے اور کتنے بجے علامہ صاحب کو منبر دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عشرہ محرم میں وقت بہت
اس کی تنابیں بہت کھنچی ہوتی ہیں اور پڑھنے والے نے بھی آگے جانا ہوتا ہے اور جنہوں نے آنا ہے. بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ علامہ صاحب کو 11 بجے تک ممبر دے دیا جائے، لیکن چونکہ قبلہ تاخیر سے تشریف لاتے ہیں پھر وہ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ میری سفارش بھی کر دیں، آپ ذرا بانیان سے کہہ بھی دیں، آپ پرانے نوکر ہیں سادات کے. تو میں نے صابر شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ انہیں دیجئے. بہرحال جب تک وہ تشریف لاتے ہیں اتنی دیر تک تو آپ مجھے سنیں. اور ہاشمی صاحب یقین کیجئے کہ یہ صرف حضرات سن نہیں رہے، بہترین سن رہے ہیں. زمانے کا امام انہیں سلامت رکھے. آج قبلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع، آج کی مجلس منسوب ہے باب الحوائج کے ساتھ. ٹھیک ہے نا قبلہ؟ سرکار باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. درود بھیجیں میرے مولا کی ذات. تو مصائب تو آپ یقیناً سنتے ہیں بادشاہ کے. اگر فضائل کے 2 ٹکڑے آپ کو سنائے جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کل شہزادہ علی اکبر کے بھی فضائل آپ کو سنائیں گے، شہزادہ قاسم کے بھی سنائیں گے. ہاشمی صاحب قبلہ میری کوشش ہے، آپ تو گواہ ہیں، 22 اشرے میں نے پڑھ لیے، 23واں اشرہ محرم میرا الحمدللہ یہ جاری ہے. اور میری کوشش ہے ہاشمی صاحب کہ میں مقتل میں سے فضائل تلاش کروں، میں مقتل کے مضامین میں سے آل محمد کے فضائل تلاش کروں. اور میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں 4 مصرے آپ کو سنا دیتا ہوں. شہزادے پہ مزاج بیدار ہو گیا تو میرا دل ہے کہ ایک نظم کا ٹکڑا میں آپ کو سناؤں. کیا عرض میں کروں میرے اصغر نے کیا کیا. حسین آپ کو اجر عطا فرمائے. بڑی نوازش قبلہ، بہت شکریہ. زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے. کیا عرض میں کروں، بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا عرض میں کروں میرے اصغر نے کیا کیا، کم سن نے کم سنی کا مقدر جگا دیا. زندگی دراز ہوگی. امام زمانہ سلامت رکھے آپ. ذرا سا بولتے آئیے، ایسے موضوعات سنا کریں آپ. حسین اجر عطا کرے آپ کو. اگر کوئی بندہ ہمت کر کے ایسے موضوعات پڑھے نا قبلہ تو بولا کریں ان کے ساتھ. یہ نایاب موضوع ہیں. آپ بھی انصاف کریں، سال بھر میں کتنا سنتے ہیں شہزادے پہ آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مصائب تو پڑھے جاتے، فضائل سنیں. کیا عرض میں کروں میرے اصغر نے کیا کیا. حضور من میرے نوجوانوں، تمہاری جوانیاں سلامت رہیں، بولا کرو ذکر علی میں. کیا عرض میں کروں میرے اصغر نے کیا کیا، کم سن نے کم سنی کا مقدر جگا دیا. اور میرے جوانوں اگر تھکے نہیں تو شعر سماعت فرماؤ. کم سن نے کم سنی کا مقدر جگا دیا. ہاشمی صاحب قبلہ، کعبے کو مرتضیٰ نے کیا قبلہ تھا مگر اصغر نے ماں کی گود کو کعبہ بنا دیا. جو شہزادہ علی اصغر کا نوکر بیٹھا وہ بندہ بولے مل کے نعرہ حیدری. حسین اجر عطا کرے. جو اس مشکل موضوع پہ بول رہا ہے سلامت رہو. حسین اجر عطا کرے. کعبے کو مرتضیٰ نے تھا قبلہ کیا مگر اصغر نے ماں کی گود کو. حسین اجر عطا کرے. یہ بھی علی وہ بھی علی. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. عالم دین تشریف فرما ہے اور میں بہت سنبھل کے پڑھ رہا ہوں. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دین ہے. قبلہ سے پوچھے نا سرکار کا فرمان ہے کہ نہیں، اولنا محمد وآسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. اب مجھے بتائیں کہ یہ کلو نام میں کون کون سے محمد آتے ہیں؟ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین اجر عطا کرے آپ کو. اصغر نے کم سنی کا مقدر جگا دیا. کعبے کو مرتضیٰ نے تھا قبلہ کیا مگر اصغر نے ماں کی گود کو کعبہ بنا دیا. شہزادے کو میدان میں لائے. مصائب آپ سنتے، فضائل سنیے. آج بادشاہ حسین شہزادے کو میدان میں لائے. ایک بڑا عجیب منظر ہے قبلہ. اگر بات نئے رخ سے نہ ہو تو پھر ناصر رضا ناصر بادشاہ شہزادہ علی اصغر کا شاعر ہی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں انگشت بدنداں ہیں زمانے کے مورخ. انگشت بدنداں ہیں، انگشت بدنداں ہیں زمانے کے مورخ. 6 ماہ کے پیکر میں قیامت کا ولی تھا. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. حسین اجر عطا کرے آپ کو.
منظر ہاشمی صاحب قبلہ منظر دیکھیے گا. آپ کی بھی زندگی گزر گئی. مولا کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کا نوکر ہوں, توجہ چاہیے. میں عرض کروں انگشت بدنداں ہے زمانے کے مورخ, انگشت بدنداں ہے زمانے کے مورخ. منظر دیکھیے گا قبلہ, انگشت بدنداں ہے زمانے کے مورخ. 6 ماہ کے پیکر میں قیامت کا ولی تھا. کربل تھا کہ میدان غدیری کی فضا تھی, شبیر کے ہاتھوں پہ زمانے کا علی. آہا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین اجر عطا کر مل کے حیدری, حسین اجر عطا کرے آپ کو. زمانے کا امام سلام سیمے پہ زندگی دراز ہو. بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش قبلہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کربل تھا کہ میدان غدیری کی فضا تھی, شبیر کے ہاتھوں پہ. ہائے ہائے زمانے کا, سلامت رہیے, زمانے کا. ہاشمی صاحب قبلہ, ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ جھوٹ سے اجتناب کرے جس حد تک ممکن ہو. یہ تو منبر رسول ہے, یہ تو سچ بولنے کا مقام ہے. یہاں سے سچ ہی پڑھا جاتا ہے, سچ ہی بولا جاتا ہے. قبلہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ یقیناً آل محمد کو بھی جواب دیں, اللہ کو بھی جواب دیں. یہ دو, ایک ربائی اور ایک قطع, یہ ہاشمی صاحب آج ہوا, اور زیدی ہاؤس میں نے یہ پہلے پڑھا, دوسری مرتبہ منبر سے پڑھنے لگا ہوں. 2 لفظوں کا استعمال ہے, اگر آپ وہ سمجھ لیں تو طبیعت راضی ہو جائے گی. آج کی مجلس آپ لے جائیں گے. کربلا کے میدان میں ایک طرف قاری تھے, ایک طرف قرآن تھا. ہائے ہائے ہائے, ظاہرہ کلال آپ کو سلامت رکھے. خالق کائنات ہر شیعہ سنی ماں بہن کے پردے سلامت رکھے. قبلہ بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں, آمین کہا کرو. کیا منظر تھا کربلا کے میدان میں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک طرف یزیدیت, ایک طرف حسینیت, ایک طرف قاری, ایک طرف قرآن. ایسا ہی ہے نا, میں غلط تو نہیں جا رہا نا قبلہ. ایک طرف حافظ, دوسری جانب قرآن کی تفاسیر اور آیات. یہ میں کہا لے سرکار, مستاق ہے, ناطق قرآن تھے. حسین ابن علی نے کیا کمال کیا. ہاشمی صاحب مصرع دیکھیے گا, میں عرض کر رہا ہوں, وہ قاری ضرب لگائی ہر ایک قاری پر. آئے ہائے ہائے, جو پیچھے رہ گیا ہے کیا کیا جا سکتا ہے. قبلہ اللہ آپ کو بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو اس مصرے پہ بولا ہے, ظاہرہ کا لالہ جر عطا فرمایا آپ کو. وہ قاری ضرب لگائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ قاری ضرب لگائی ہر ایک قاری پر, جو شاہ تیغ تبسم سجا کے لے آیا. آہا, جو اسکر سننے آیا ہے, جو اسکر سننے آیا ہے وہ بندہ ہے. حسین سلامت رکھے, وہ بندہ ضرور بولے. میں عرض کروں, وہ قاری ضرب لگائی ہر ایک قاری پر, جو شاہ تیغ تبسم سجا کے لے آیا. اب جنہیں قرآن یاد ہے توجہ, جو شاہ تیغ تبسم سجا کے لے آیا, کلام امر الہی کے پاک جھولے سے حسین سورہ کوثر اٹھا کے لے آیا. بولو دا حیدر 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 حیدر, مل کے حیدری. حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں قبلہ. حسین اجر عطا کرے آپ کو. کلام امر الہی کے پاک جھولے سے حسین سورہ کوثر اٹھا کے لے. اللہ اکبر. سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر, اور ناطق کے قرآن کے گھرانے میں سب سے چھوٹا علی اصغر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, ذرا مہربانی کیجئے. حسین سورہ کوثر اٹھا کے جیسے ہی میدان میں آئے, حسین ابن علی شہزادے کو میدان میں لائے. میں جانتا ہوں کہ بہت نازک موضوع ہے, آنکھوں میں آنسو بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, مالک قبول فرمائیں, لیکن فضائل کا ایک قطع اور سن لیں, اس کے بعد میرا دل ہے ایک نظم پڑھنے پہ. ابن سعد نے کہا, حسین بچے کو میدان میں لے آئے ہو, بچے کو میدان میں لے. اس سے پہلے کہ حسین جواب دیتے, شہزادے نے کہا, بابا اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں جواب دوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین آپ کو سلامت رکھے. ہم تو عقیدہ پڑھتے ہیں, جنہیں حوالہ چاہیے تو وہ بھی مانگنا, مسئلہ کوئی نہیں ہے. بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے میں جواب دوں. امر الہی نے کہا, ہاں اصغر دے جواب. مشرے ہوئے ہیں آج قبلہ,
مصرے کی کارڈ دیکھیے گا، شہزادے نے پلٹ کے دیکھا ابن سعد کی طرف، دیکھ کے شہزادہ فرماتا ہے جاری ہے دو عالم پہ بھی اکرام علی کا۔ تھکے نہیں ہو تو جاگو، جو شہزادہ علی اصغر سننے کے لیے آیا ہے۔ جواب دیکھیے گا کیا خوبصورت جواب ہے۔ اس نے کہا حسین بچے کو لے آئے ہو، بچے کو تو جھولے میں ہونا چاہیے تھا، تم میدان میں لے آئے ہو، اس سے پہلے حسین جواب دیتے۔ شہزادے نے کہا بابا مجھے اجازت دے، میں اسے جواب دیتا ہوں۔ حسین اپنے علی فرماتے اصغر اجازت ہے، جواب دے۔ شہزادے نے ایک طرف ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے کہا جاری ہے دو عالم پہ بھی اکرام علی کا، اکبر کی طرح میں بھی ہوں ہم نام علی کا۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، جو پیچھے بیٹھے قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شہزادے کا جواب دیکھیے گا، شہزادہ کہتا ہے جاری ہے دو عالم پہ بھی اکرام علی کا، جاری ہے دو عالم پہ بھی اکرام علی کا۔ ہاشمی صاحب قبلہ توجہ چاہیے، جاری ہے دو عالم پہ بھی اکرام علی کا، اکبر کی طرح میں بھی ہوں ہم نام علی کا۔ جب جنگ کے میدان میں دشمن ہو مقابل، پھر سوچ پنگھوڑے میں ہے کیا کام علی۔ اور جنہیں سمجھ آئیے کیا پڑھا گیا، حیدری۔ حسین آپ کو بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ حیدری جیویں پہ آ، جیویں پہ آ، زندگی دراز ہوئی۔ میں نوکر ہاشمی صاحب، میں نوکر، میں آپ کا نوکر۔ جاری ہے دو عالم پہ بھی اکرام علی کا، اکبر کی طرح میں بھی ہوں ہم نام علی کا۔ ہائے ہائے، اکبر کی طرح میں بھی ہوں ہم نام علی کا۔ جب جنگ کے میدان میں دشمن ہو مقابل، قبلہ جب جنگ کے میدان میں دشمن ہو مقابل، پھر سوچ پنگھوڑے میں ہے کیا کام علی کا۔ آئے آئے آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، اکھی وس پہیاں، اتھوں بھی اکھی وس پہیاں، اتھوں بھی، اللہ سلامت رکھے، امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو میں نے دو قطعے اور پڑھے تو ماحول کسی اور طرف چلا جائے گا۔ امام زمان آپ کے عشق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ابھی یقیناً مصائب پڑھے جائیں گے اور میں بھی پڑھوں گا، علامہ صاحب بھی پڑھیں گے۔ درود بھیجیں میرے مولا کی ذات پہ سارے حضرات۔ اللہ صلی علی محمد۔ ہے نا اجازت ایک منقبت کا ٹکڑا آپ کو؟ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی۔ حسین آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یہاں بھی آنکھیں تر ہو گئی، یہ عرفان کی منزل ہے، وہاں بھی آنکھیں تر ہو گئی، یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں تر ہو گئی، یہ عرفان کی منزل ہے۔ مالک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور یہ آل محمد کی طرف سے خاص احسان ہے، غازی سرکار کی عزت کی قسم۔ محرم سے ایک دن پہلے مجھے ایک دوست نے کال کی، اس نے کہا ناصر بھائی یہ آپ کا حصہ ہے، آل محمد کا کرم ہے آپ پہ، آپ فضائل پڑھتے ہیں، ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، یہ کرم ہے کریم کربلا کا، یہ احسان ہے زہرا کے لال کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی مصائب پڑھتے ہیں، جی بھر کے گریہ کریں گے۔ ایک منقبت کا ٹکڑا سن لیں، پھر ایک نظم پڑھتے ہیں۔ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی۔ ذرا جاگو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا سے آنسو پونچھ کے میرے ساتھ بولو، زہرا کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ کسی صورت ملنگوں کی، یہ وفاداری ہی تو ہے نا قبلہ، کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے۔ ہائے ہائے ہائے، مصرع تو یہی تھا بولنے والا، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، غلط ہو آپ کے ہاتھ میرا گریبان، میں عرض کروں جناب آن کے حملے سے اصغر کے تبسم تک علی کے گھر کے بچوں کی جگرداری نہیں تھا۔ بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ایسے موضوعات بھی سنا کرو۔ حیدری زندگی دراز ہو آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، ایسی باتیں بھی سنا کریں قبلہ، حسین اجر عطا کرے آپ کو۔ جناب آن کے حملے سے اصغر کے تبسم تک علی کے گھر کے بچوں کی، مہربانی قبلہ مہربانی، سلامت رہیں، علی کے گھر کے بچوں کی جگرداری نہیں جاتی۔ اب میں نہیں جانتا اس مشرے پہ کون بولے گا کون چپ کر جائے گا۔ میں نے شعر کہہ دیا، جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے ہوں۔ آئے او میرا مقدر، او میری قسمت، اللہ آپ کو سلامت رکھے قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو کن سے، دلیل دے رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، دلیل دوں گا اگلے مشرے پہ۔
اگر دلیل کمزور ہو علی کی عزت کا واسطہ چپ کر جانا، اگر دلیل مضبوط ہو تو پھر علی کی عزت کا واسطہ اتنا بولنا کہ طبیعت راضی ہو جائے۔ کسی صورت ملنگوں کی، کیسے کن سے پہلے گفتگو کرتے تھے، دلیل دے رہا ہوں، کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی، جناب اون کے حملے سے اصغر کے تبسم تک علی کے گھر کے بچوں کی جگرداری نہیں جاتی، جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے ہوں، سنا کی ناک پر بھی ان کی گفتاری نہیں جاتی۔ بولو زہرہ کا لال تمہیں سلامت رکھ، بولو علی والو، شاباش، مل کے حیدری، ایسے نہیں ہر غدیری ہاتھ بلند و نعرہ حیدری، شاباش، زندگی دراز ہو آپ کی۔ حسین ادھر، یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ بڑی نوازش، آپ نے بادشاہ حسین کا نعرہ لگوایا، یہ کیسے ممکن ہے کوئی شاعر کے سامنے بات کر کے آگے سے گزر جائے؟ آپ سلامت رہیں قبلہ، امام زمانہ اجر عطا فرمائیں۔ آپ نے بادشاہ حسین کا ذکر کیا، 4 مصرے مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ میں عرض کروں، کس بلندی پہ ہے حسین کا سر؟ ہاشمی صاحب قبلہ، کس بلندی پہ ہے حسین کا سر؟ کب یہ ادراک میں سماتا ہے؟ شے کو نیزے پہ دیکھنے کے لیے آسماں ایڑیاں اٹھاتا ہے۔ بولو علی والو، بولو حسینی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جنہیں بات پسند آئی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شاباش شاباش، حیدری، سلامتیاں سلامتیاں، حیدری۔ کس بلندی پہ ہے حسین کا سر؟ بسم اللہ کریں، اکھی واسف میں یہاں، کس بلندی پہ ہے حسین کا سر؟ کب یہ ادراک میں سماتا ہے؟ شہ کو نیزے پہ دیکھنے کے لیے آسماں ایڑیاں اٹھا، آئے 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 آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آسماں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے ہوں، سنا کی نوک پر بھی ان کی گفتاری نہیں جاتی۔ محمد پر لگائی تم نے کیوں ہزیان کی تہمت، یہاں بہلول جیسوں کی سمجھداری نہیں جاتی۔ بولو رسول اللہ کے دیوانو، ایسا نہ کرو، زہرہ کا لال تمہیں سلامت رکھے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین اجر عطا کرے۔ مجھے بہت بخوبی اندازہ ہے، شعر پہ شعر پڑھنا بھی مشکل، شعر پہ شعر سننا اور بھی مشکل، مجھے بالکل اندازہ ہے، لیکن آپ برابر بول رہے ہیں میرے ساتھ۔ زہرہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں بہلول جیسوں کی سمجھداری نہیں جاتی۔ ایک ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بچے سمجھ لیں۔ اور میرا بچہ مجھے دیکھ، سرکار بہلول بازار سے گزر رہے تھے، حاکم وقت کے کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے اور طنز کیا، جانتے تھے نا علی والا ہے، طنز کیا، بہلول سنا ہے تمہاری سوروں پہ حکمرانی ہے۔ چپ کر گئے ہو؟ سنا ہے، جواب سنو گے، سنا ہے تمہاری سوروں پہ حکمرانی ہے۔ علی کا نوکر مسکرا کے کہتا، سنبھل کے بات کر، آج کے بعد تو بھی میری رعایا میں شامل ہے۔ آئے بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا گیا ہے، بولو علی والو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ حسین تمہیں سلامت رکھے، بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ حیدری، حسین اجر عطا کرے آپ کو۔ حیدری، علی کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے قبلہ، ہاں علی کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے۔ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے ایک ڈول لے کے پانی اس میں سے نکال رہا ہے، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کوزے میں سمندر کو بھر رہا ہوں۔ یہ محاورہ ہے نا، انہوں نے کہا دیوانے کا دیوانہ ہی رہا نا، کبھی کوزے میں بھی سمندر آیا ہے؟ بہلول ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جب اتنے سے کوزے میں سمندر نہیں آ سکتا، چھوٹی سی عقل میں علی کیسے آ جائے؟ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ حسین آپ کو اجر عطا فرمائے، سلامت رہو۔
حیدری بسم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو تمہاری عقل میں علی کیسے؟ یہاں بہلول جیسوں کی بڑی نماز ہے، یہاں بہلول جیسوں کی سمجھداری نہیں جاتی۔ ہاشمی صاحب کے بلا آپ گواہ ہیں، میں نے جب عشرہ محرم کا آغاز کیا تھا تو غالباً دوسرا عشرہ میں نے یہیں پہ پڑھا تھا، آج سے کوئی 22 سال پہلے کی بات ہے، 21 سال پہلے کی بات۔ دوسرا عشرہ میں نے اپنی زندگی کا اس بارگاہ میں پڑھا، الحمدللہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور ہمیشہ قبلہ منت سے نہیں محنت سے پڑھا الحمدللہ۔ آج ایک شعر آ گیا ہے میرے سامنے، اور شعر کا تقاضا یہ ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے روب کے ساتھ، جیسے شعر کا روب ہے نا ذکر علی جو ہوا قبلہ، جیسے اس کا تقاضا ہے ویسے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو جو اب تک نہیں بولا یا علی سے کہیں نہ کہیں ٹھہر گیا الحمدللہ۔ جو اب تک نہیں بولا سارے بول رہے ہیں، جو اب تک نہیں بولا اگر وہ نہ بولے تو ناصر رضا ناصر پھر امیر کائنات کا شاعر نہیں ہے۔ کسی صورت ملنگوں کی وفاداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی، کٹے ہاتھوں کی نسبت سے علمداری نہیں جاتی، جو کن سے قبل بھی اکثر خدا سے بات کرتے ہوں، سنا کی نوک پر بھی ان کی گفتاری، ہاشمی صاحب توجہ قبلہ توجہ، سنا کی نوک پر بھی ان کی گفتاری نہیں جاتی۔ میں کہہ رہا ہوں جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے، جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے، قسم لے لو جہنم تک یہ بیماری نہیں۔ بولا جی نہ سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا؟ حیدری زندگیاں دراز، زندگیاں حیدری بڑی نماز اس قبلہ شاباش یا علی یا علی مدد حسین ادھر عطا کرے آپ کو۔ جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے، آپ کے سننے کے کیا کہنے قبلہ؟ جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے، قسم لے لو جہنم تک یہ بیماری۔ آیا کہیں بیٹا یہ پانی کی بوتل اٹھا لو، پانی نیچے تو نہیں گرا ہوا، یہ اٹھا، ہاں یہ اوپر رکھو اگر ہے پانی تو بس آ جاؤ۔ جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے، نہیں پانی نہیں چاہیے حضور، اگر اب پانی پی لیا تو رمضان کی مجالس میں کیا کریں گے؟ تب تو روزے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ سمیت امام زمانہ اجر عطا فرمائے، خالق کائنات بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جسے بھی بغض حیدر کا مرض تشخیص ہو جائے، قسم لے لو جہنم تک یہ بیماری۔ ہائے 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹائم دیکھو بیٹا، قسم لے لو جہنم تک یہ بیماری نہیں جاتی۔ 11:30 ہونے کو آئے اور قبلہ ابھی تک نہیں آئے، تو پھر میں کچھ اور پڑھ دوں۔ ہاشمی صاحب کے اللہ میں کوئی بڑا موضوع نہیں چھیڑتا کہ درمیان میں اگر مولانا صاحب آ جائیں تو پھر موضوع ادھورا چھوڑا جائے، تو یہ موضوع کے ساتھ بھی زیادتی ہے، سننے والے کے ساتھ بھی زیادتی، اور آپ اتنی دیر بیٹھے رہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہے تو عبادت، مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ لیکن مجھے احساس ہے پردہ داروں میں ماؤں بہنوں بیٹیاں بھی تشریف لائی ہوتی ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میں زیادہ طول نہ دوں بات کو، میں آپ کو زمانے کا امام، ولی العصر، حجت دوراں، سرکار قائم آل محمد درود بھیجیں میرے مولا کی ذات پہ، اللہ صلی علی محمد۔ تو میرا دل ہے کہ میں جب تک مولوی صاحب آ جائیں میں آپ کو بادشاہ امام زمانہ سناتا ہوں حضور، اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضور من سلامت رہیے، حسین اجر عطا کرے آپ کو۔ اس سے پہلے 4 مصرے سماعت فرمائیں تاکہ آپ کے ذہن موضوع کی طرف آ جائیں۔ کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، اب آپ پہ بولنا واجب ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اس امام کی ریت ہیں قبلہ جس کا اب ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کو بولنا ہے، باقی موضوعات پہ بھی بولا کریں لیکن اس پہ لازمی بولنا ہے آپ کو۔ ہم اس امام کی ریت ہیں، اس امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، اب اتنا بڑا عقیدہ چاہیے مصرع سننے کے لیے۔ کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، وحدت کے حجابوں میں ولی ڈھونڈ رہا۔ بولو زمانے کا امام تمہیں سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، وحدت کے حجابوں میں ولی
ढूंढ रहा हूँ। अब पर्दा गैबत से चले आई ये मौला, सरकार में सदियों से अली ढूंढ रहा। बोलो अली वाला ज़माने का इमाम तुम्हें सलामत रखे। सलामती या अली, जीवे पे जिंदगी दराज हो। आयदारी सरकार में सदियों, शाबाश, जीवे पे आयदारी सरकार में सदियों से अली, सरकार में सदियों से अली। मुझसे कहा गया तुम्हारे इमाम में और हम में क्या फर्क है? अगर कोई फर्क है तो किताबों से नहीं, हमारे अंदर से साबित करो। बाबा जी अजीब अजीब बंदे जो मिलते हैं, बंदे जो अजीब अजीब मिलते हैं। सही एक बंदे आख्या कि तुहाडे इमाम में साढ़े फर्क ये है, अगर कोई फर्क है तो वह किताबों चो नहीं दसना, साढ़े अंदरों दसना है। मैंने कहा आपके अंदर से बता देते हैं। बैठे हो कि नहीं? ये सामने 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ, आप भी अंदाज़ा कर लीजिएगा। मैंने कहा जी आपके अंदर से बताते। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा हुब्बे महदी का लुत्फ पूछ उससे जिसने इस जायके को चखा है। आए बोलो ज़हरा का लाल, तुम्हें फ़र्क देखिएगा। हाशमी साहब किबला मौला आपको शिफाए का हमला आज लाता फरमाए। हुब्बे महदी का लुत्फ पूछ उससे, हुब्बे महदी का लुत्फ पूछ उससे जिसने इस जायके को चखा है। तुमसे एक सांस भी नहीं रुकता, उसने महशर को रोक रखा। बोलो ज़हरा का लाल तुम्हें सलामत रखे, जिंदगी दराज। अली हक, अली अली हक, अली। शाबाश, मिलके आयदारी। हुब्बे महदी का लुत्फ पूछ उससे जिसने जायके को चखा है। तुमसे एक सांस भी नहीं रुकता, उसने महशर को रोक रखा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक नज़म के 4 या 5 बंदा सुनने मुझसे और गुफ्तगू तमाम हुई। या रब तू मुझे बख्श दे सलमान अकीदा। आए हाय हुसैन आपको सलामत रखे। मौजू का तकाजा ये था कि मैं हरफ अव्वल से लेके हरफ आखिर तक सिर्फ इमाम ज़माना पढ़ता, फिर आपको भी लुत्फ़ आता, मुझे भी। मुझे 2-3 मौज़ूआत मिला के पढ़ना पड़ा, इसीलिए कि अब अल्लामा साहब आते, अब आते तो दरमियान में अगर बात टूट जाए तो फिर लुत्फ़ नहीं आता, या मुझसे बेहतर जानते हैं। या रब, जी मैंने भी लुत्फ़ आ गया कि आ गया। या रब तो मुझे बख्श दे सलमान अकीदा, क्यों लिखूं मैं तेरे आखिरी हैदर का कसीदा। हाँ बोलो मेरे ज़माने के इमाम की रैयत, बोल आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। या रब तो मुझे बख्श दे सलमान अकीदा, लिखूं मैं तेरे आखिरी हैदर का कसीदा। इदराक की डोरी में हो हर हर्फ चुनीदा। शायर को बुलाया है तो उर्दू तो जानते होंगे ना आप। इदराक की डोरी में हो हर हर्फ चुनीदा, अफकार की आहट हो किसी की न सुनीदा। जागीर दिलो जाम विलायत की अज़ा हो, तब जाके कहीं आमद महदी का बया। आहा बोलो ज़हरा का लाल तुम्हें सलामत रखे। तब जाके कहीं आमद आयदारी। आओ साईं आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ तशरीफ रखो। वालो खैर है, सलामत रहो। टाइम क्या है भाई? 35, ठीक हो गया। जागीरे दिलो जामे विलायत की अज़ा हो, तब जाके कहीं आमद महदी का। आपके इंतज़ार में 3 मौजू पढ़ बैठा हूँ, वरना एक पढ़ना चाहिए था मुझे। सरकार बस नज़म को छोड़ते हैं, इसीलिए मैं कोई नज़म शुरू नहीं करता, मौजू भी ज़ाया हो जाता है और फिर लुत्फ़ भी नहीं आता। आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, किबला तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना सलामत रखे। काबे पे उतारेगा खुदा महदी दी को, जो चुप कर गए ना उन्होंने के बढ़ना सही। काबे पे उतारेगा खुदा महदी दी को। मिसरा देखिएगा किबला, फिर शौक से देखेगा मकान अपने मकी को। बोलो ज़हरा का लाल तुम्हें सलामत रखे। मैंने सारा मौजू छोड़ दिया, नाज़म छोड़ दी किबला। काबे पे उतारेगा खुदा महदी दी को, बाबा जी, फिर शौक से देखेगा मकान अपने मकी को। चूमेगी नजर नाज़िर आलम की जबी को। हाय पता नहीं मिश्रा पहुंचा कि नहीं पहुंचा।
جن تک پہنچا ہے وہ تو بولیں. چومے گی نظر ناظر عالم کی جبی کو, آباد کرے گا وہ بزرگوں کی زمین کو. قبلہ توجہ چاہیے. آباد کرے گا وہ بزرگوں کی زمین کو, لہرائے گا کعبے پہ علم حق کے ولی کا, بدلہ لیا جائے گا حسین ابن. کوئی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ بیٹھے ہو مل کے حیدری. حسین اجر عطا کرے آپ کو, سلامت رہے. لہرائے گا کعبے پہ علم حق کے ولی کا, بدلہ لیا جائے گا حسین ابن. اور بند چھوڑ دیئے, آخری بند 2 لفظ مصائب کے. فرمائیں گے حضرت کہ زمانے کی جمعیت, میں وارث قرآن ہوں, میرے گھر کی شریعت. بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمائیں گے حضرت کہ زمانے کی جمعیت, میں وارث قرآن ہوں, میرے گھر کی شریعت. توحید سے ہوتی ہے امامت کی ودیت. آئے ہائے ہائے ہائے, یہ مرضی سے نہیں چنے جاتے قبلہ, توحید سے ہوتی ہے امامت کی ودیت. شامل ہے میرے خون میں حیدر کی طبیعت. آئے تھک گئے ہو تو چھوڑا جائے. شامل ہے میرے خون میں. اللہ کرے جوان بھی پہنچ جائیں, ورنہ میرے بزرگوں آپ سے دعا کے لیے بھی اور داد کے لیے بھی درخواست ہے. ممکن ہے جوان نہ پہنچے, اگر جوان پہنچ جائیں تو مہربانی آپ بھی بولیے گا. فرمائیں گے حضرت کے زمانے کی جمعیت, میں وارث قرآن ہوں, میرے گھر کی شریعت. توحید سے ہوتی ہے امامت کی ودیت. شامل ہے میرے خون میں حیدر کی طبیعت. علی کا علی بیٹا جلال میں آگے کہے گا, آیا ہوں تو اغیار کو فنار کروں گا, آیا ہوں تو اغیار کو فنار کروں گا. میں قبر سے مجرم کو گرفتار. کوئی پہنچے ہو مل کے نعرہ حیدری. زندگی دراز حیدری, جی میں پہ زندگی دراز ہو. آیا ہوں تو غیار کو فنار کروں گا, میں قبر سے مجرم کو, میں قبر سے مجرم کو گرفتار کروں گا. بس قبلہ ختم ہوگی بات. رونے کی راتیں ہیں, گریے کی راتیں ہیں. مکمل مصائب تو علامہ صاحب قبلہ پڑھیں گے. 2 ٹکڑے اس شہید کے جو کربلا کے میدان میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار شہید ہوا. او میں آئے کرتا زہرہ کلال آپ کو بسم اللہ کرا. آئے کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے نا. زہرہ کلال تمہیں سلامت رکھے. پردے میں میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں. گھر جانا ماں سے پوچھنا, بیٹی سے پوچھنا, بہن سے پوچھنا, جس کی جھولی میں بچہ ہو اس سے پوچھنا, شیعہ ہو یا سنی. گھر میں جا کے پوچھنا, بیٹا 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے. ہاں میں شد کی اور میں قربان, 6 ماہ کا بچہ کوئی گلاس میں پانی پیتا, ہاشمی صاحب قبلہ 6 ماہ کا بچہ کوئی پیالے میں پانی پیتا ہے نہیں. شیعہ ہو یا سنی, ماں سے جا کے پوچھ لینا بچہ کتنا پانی پیتا ہے. بس اتنا پانی پیتا ہے. ماں ایک پیالے میں 2 انگلیاں ڈبوتی ہے, 2 قطرے بچے کے منہ میں جاتے ہیں, بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. اللہ جانے کیا قصور تھا رباب کے اصغر کا, امت نے 2 گھونٹ پانی نہ دیا. زہرہ کلال تمہیں سلام. کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے. شہادت تو قبلہ پڑھیں گے. زمانے کا امام تمہیں سلامت رکھے. ایک قوم کے عالم دین نے علماء سے کہا تھا, جہاں جہاں پہ جانا پڑھنے والوں سے کہنا, جس مجلس میں بھی اصغر کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں, اگر کسی ماں بہن بیٹی کی جھولی میں 6 مہینے کا بچہ ہو, جتنی دیر اصغر کے مصائب پڑھے جائیں بچے کو جھولی سے اٹھا کے نیچے زمین پہ رکھ دینا. ایسا نہ ہو تم بچے کو اٹھا کے بیٹھی ہو اور تمہارے پہلو میں اصغر کی دکھیاری ماں, اسے اپنا اصغر یاد آ جائے. شام کا زندان ہوتا تھا, ایک فرضی جھولا بناتی تھی, کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی تھی, اصغر جاگ تیرے دودھ پینے کا وقت. زہرہ کلال تمہیں سلامت رکھے.
زہرا کا لال تمہیں اجر عطا کرے. ختم ہوگی بات. شہادت قبلہ پڑھیں گے یقیناً. 3 بار قتل ہوا ہے رباب کا اصغر. ہائے ہمیں صدقے میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان. پہلی بار حرمل کے تیر سے، دوسری مرتبہ صالح بن وہب کے خنجر سے، تیسری مرتبہ سنان کے نیزے سے. او میں قربان. بس نیزے سے کیسے قتل ہوا مجھ سے سنو. حرمل نے کیسے قتل کیا قبلہ پڑھیں گے. شام غریبہ کے بعد جب لاشوں کی گنتی ہوئی، ابن سعد نے کہا ہم نے 72 مارے تھے، یہ 71 ہے، ایک لاشا کہا ہے. کسی فوجی کسی بے غیرت نے کہا ہم نے خیموں کے پیچھے حسین کو کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا. 18 نیزہ بردار گھوڑوں پہ سوار ہوئے. علی کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی، بی بی رباب دیکھ رہی تھی. نیزے زمین میں نہیں، بی بی رباب کے کلیجے میں لگ رہے تھے. ایک ایسا نیزہ زمین میں پیوست ہوا، جیسے ہی نیزہ باہر آیا رباب کا اصغر نیزے کی ناک پہ. بیویوں نے کہا واہ محمد، واہ حسین، واہ اصغر. اللہ لعنت اللہ علی القوم ظالم.